إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز سامعین گرامی اور حاضرین محترم، آج انشاءاللہ العزیز 14ویں پارے کا دوسرا نصف اور 15ویں پارے مکمل کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس طرح آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے 15 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ اس میں جو 14ویں پارے والا حصہ ہے وہ سورہ نحل کا آخری آدھا پارہ پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، اور پھر سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے کے اختتام تک ہے، اس کے بعد جو حصہ 16ویں پارے میں ہے وہ کل پڑھا جائے گا۔ سورہ نحل میں اور اسی طریقے سے یہ پیچھے جتنی بھی صورتیں ہم پچھلے 2 دن سے پڑھ رہے ہیں، یہ ساری صورتیں مکی ہیں، اور آج والی ان تینوں صورتوں کا تعلق بھی مکہ مکرمہ کے دور کے ساتھ ہے، اور یہ بھی اسی عرصے کی ہیں 2-3 سال کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تیاریاں چل رہی ہیں، ادھر دعوت کا زور ہے، تو گویا ہمیں نظر آتا ہے کہ ان میں خاص طور پر دعوت، ہجرت، جہاد اور اسلامی ریاست کا خیال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کہ یہ 4 مین پلر ہیں جو بڑے ستون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے، تو ان میں دعوت ہے، ہجرت ہے، جہاد ہے اور اسلامی حکومت کا خیال ہے۔ یہاں ان صورتوں میں اللہ جل شانہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے طریقے بھی سکھائے، اور بار بار دعوت کے اسلوب بتائے گئے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں بیان کی گئی ہیں، اور نہ ماننے والوں کے انجام ذکر کیے ہیں، اور اپنی دعوت پر ثابت قدمی اور اس پر پورے یقین اور استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر اس راستے میں جو جہاد، جو ہجرت والا مرحلہ ہے، تو وہ بھی ظاہر بڑا کٹھن مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے، تو اس کی بھی تیاری کروائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مرحلے میں کہ آپ کی دعوت اتنی بڑی اور اتنی عظیم دعوت ہے، اور آپ کا مشن اتنا بڑا مشن ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے دین کی اقامت کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات آپ کے جاری ہیں، اور تکالیف بھی آ رہی ہیں، مشکلات کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہر طرح کا تنش و تشبیہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دشمنان اسلام کے ساتھ کئی طرح سے واسطہ ہے، لیکن آپ اپنی اس دعوت پر قائم دائم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ فرمایا گیا، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، آج کے اس پورے مضمون کی بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ایک طرف تو ہجرت کی تیاری کروائی گئی، اور قریب ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ کی طرف جانے والے ہیں، اور یہاں پہ ساتھ ہی دعوت کا اسلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مکمل اور جامع بتایا گیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے دعوت کے کام میں۔ میں کہ ادعو الی سبیل ربک، ایک تو دعوت دیتے ہوئے آپ یہ خیال رکھیں کہ وہ دعوت اللہ جل شانہ کی طرف ہو، یعنی دعوت کا مقصد کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی، اپنا فرقہ، اپنی ذات، اپنا گروہ، اپنی جماعت، یعنی اس کا پیٹ بڑا کرنے کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں بہت اخلاص کے اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے بھی دعوت اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، بڑی دانائی کے ساتھ، یعنی جو حالات ہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اور اس پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ نے پورا اچھے طریقے سے جائزہ لے کر پھر آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور آپ کی دعوت میں دوسروں کے ساتھ بڑی دردانہ اور ناصحانہ آپ کا انداز ہو۔ ہم
ہمدردی بھی پائی جا رہی ہے اور نصیحت کا انداز ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی چیز کسی پر مسلط کریں گے تو وہ اس کے لیے اس کو قبول کرنا مشکل ہوگا۔ آپ نے اپنی دعوت رکھ دی ہے، اس کے بعد آپ یہ اسلوب اس کا اختیار کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اس راستے میں اگر کوئی آپ کے ساتھ ٹکراتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی آ کے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، آپ کی دعوت کا انکار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو آپ کو مجادلہ کرنا ہے، مجادلہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جب باہمی مناظرہ بازی چل رہی ہوتی ہے، باہمی ایک دوسرے کے مقابلے میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے مجادلہ کا لفظ ہے۔ فرمایا کہ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو احسن طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ وہ احسن طریقہ کون سا ہے؟ وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے بار بار بیان کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے جس مضبوط دلیل کے ساتھ بات کی ہمیشہ کہ بڑے سے بڑا جو مخاطب تھا، دشمن سے دشمن شخص بھی، وہ عاجز آ کے رہ گیا۔ نمرود ہے اسی طریقے سے، اس کے بعد قوم کے باقی لوگ ہیں، پھر اسی طریقے سے خاندان اور قبیلہ ہے، وہ بتوں جن کے بت توڑ دیے تھے وہ لوگ ہیں، تو ان سب کے سامنے بڑے خوبصورت اسلوب کے ساتھ وہ دعوت رکھی تھی۔ یہی اصل میں وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کا، اس اسلوب کو اپنانے کی تلقین کی گئی دعوت کا۔ پھر اسی طریقے سے ہجرت سے پہلے ایک اور جو مرحلہ ہے عظیم، وہ 15ویں پارے کے شروع میں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کا اب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر ایک دینی بھی شخص دیا تھا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تھی، جو اشارت ہے سورہ بقرہ میں جس کو بیان کیا جا چکا ہے، یہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی دینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ حالانکہ وہ لوگ کیسے تھے، ان کے متعلق کہا گیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی دینی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ان کو ان کے اس منصب سے سبکدوش کر دیا گیا۔ اسے ہٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے گئے اس مکمل دین کو اللہ جل شانہ نے اپنے لیے پسند فرما لیا۔ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور باقی جتنے بھی ادیان ہیں ان میں ملاوٹ ہے، ان میں خامیاں ہیں، ان میں کمزوریاں ہیں، ان میں لوگوں نے اپنی خواہشات شامل کر لی ہیں۔ جو خالص دین ہے قرآن مجید کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی شکل میں، وہ دین اسلام ہے، اس کو اپنانا ہے اور اسی کو اختیار کرنا ہے۔ اس مکمل دین کو، انسانیت کو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر، اعزاز کے طور پر یہ دین دے دیا گیا کہ اسی کو اختیار کرنا ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، اسراء، یہ معراج کو کہا گیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا یہ واقعہ ہے، اس کو آغاز میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں مدینہ طیبہ کی بھی زیارت کرائی گئی کہ یہ ہے وہ آپ کا مسکن، ہجرت کے موقع کے بعد آپ کو اللہ جل شانہ یہاں بسائیں گے لا کے، اور پھر ساتھ ہی مسجد اقصیٰ میں لے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں تمام انبیاء علیہ السلام کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور آپ کی ابتدا میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں امامت اور تمام انبیاء کی ابتدا، یہ اس طرف یہ علامت ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، یہ اعلان ہے، محض علامت نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ اب دنیا کے اندر جو دین اللہ جل شانہ نے پسند کر لیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کا لایا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے دنیا کے اندر جو رہتی دنیا تک چلے گی، اور اسی کے لیے دنیا کا ایک نظام جو چل رہا تھا اس کے متعلق اس سے پہلے چوتھے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ پوری تفصیل ہے اس میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آگے پھر ہجرت کی دعا سکھائی گئی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، ہجرت کی تیاری ہے اور یہ دعا سکھا دی ہے۔ اور یہاں درمیان میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 28 سے 39 تک،
پھر یہ تقریباً ایک پورا رکوع ہے کہ جس میں آگے جو اسلامی ریاست قائم کرنی ہے اس کے اندر عقائد کا تذکرہ ہے، اسلامی ریاست کس طرح کی ہونی چاہیے یا ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی صورت میں قائم کرنی ہے۔ عقائد کی بات ہوئی ہے، والدین اور اسی طریقے سے اپنے اقربا اور اپنے جو قریب ساتھ جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے گویا کہ عقائد کے بعد اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں، انسانی معاشرے میں جو چیزیں اللہ جل شانہ کی طرف سے لازم ہیں، ایک تو وہ عقیدہ ہے اور دوسرا اخلاقیات ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاملات ہیں۔ ان میں پھر معیشت بھی ہے، اس کے متعلق بتا دیا گیا کہ اس میں حلال کا اہتمام کیا جائے گا، حرام سے بچا جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے فرما دیا گیا کہ اس میں اسراف نہیں ہوگا، فضول خرچی نہیں ہوگی، بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے گی، یعنی بخل بھی نہیں ہوگا اور فضول خرچی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ تھے جو پہلی امتوں کو بھی دیے گئے لیکن انہوں نے پورے نہیں کیے، تو لہٰذا امت محمدیہ کو دیے گئے۔ اب ہم ان کے وارث ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں اللہ جل شانہ نے، یہ بھی مکی ہے، تو یہ 4 بڑے مضامین ہیں اس کے اندر، جن میں پہلا جو مضمون ہے اصحاب کہف کا بیان کیا گیا ہے، ان کی جو دین پر استقامت تھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کے ساتھ، وہاں کے اپنے جو ہے وہ پوری برادری کے ساتھ، اس پوری اسٹیٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے دین کی بنیاد پر اختلاف کیا، اور وہاں جب حالات تنگ ہوئے تو وہاں سے چھوڑا اور چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اپنی طرف سے کائنات کے سامنے ایک معجزہ بنا کر پیش کیا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 350 سال تک ان کو سلا دیا، 309 سال یا اس سے اکثر کا حصہ ان کو اللہ جل شانہ نے اچھی اور گہری ایسی نیند سلا دیا کہ بڑے سکون کی نیند سوئے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خود ان کی جو ہے وہ پہلو، جس طریقے سے سویا ہوا بندہ جب ایک ہی پہلو پر سویا رہتا ہے تو تھک جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خود ان کے پہلو تبدیل کرتے رہے، اور اس طریقے سے ایسی غار کے اندر ہم نے ان کو سلایا کہ جہاں انہیں جتنی دھوپ کی ضرورت تھی سورج اس طریقے سے سامنے سے گزرتا تھا۔ یہ قرآن مجید میں اسی سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی ترتیب جو ہے وہ اس کے مطابق گزرتا تھا کہ ان کے جسموں کو جتنی دھوپ کی ضرورت تھی انہیں دھوپ ملتی تھی، اسی طریقے سے جتنی سائے کی ضرورت تھی اتنا سایہ انہیں ملتا تھا۔ گویا کہ جس طرح کے ماحول کی انہیں وہاں ضرورت تھی، اللہ جل شانہ 300 سے زائد سال تک وہ سوئے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کا اہتمام کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی جو اس کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا، اس کے انتظامات اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا اپنے علاقے کو چھوڑنا اور یہاں آنا، یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہجرت کی طرف جو ابھی ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے ایمان کی افزائش۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جو اللہ جل شانہ مال و دولت انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اب ظاہر ہے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہاں مال و دولت کی فراوانی ہوئی، یہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہوئی، اور اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے نکلتے تھے، زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تو یہاں جو مال و دولت کی افزائش ہے، یہ دوسرا مضمون سورہ کہف کا یہ ہے کہ ان 2 لوگوں کا واقعہ ہے کہ جن کو اللہ جل شانہ نے، جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں دی، باغات دیے، بڑی زراعت عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا۔ دوسرے نے اسے کہا کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس پر شکر کرو گے تو یہ باقی رہے گا، شکر نہیں کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، یہ اللہ کا ہے۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ میری محنت ہے، میری طاقت ہے، میں یہ کرتا ہوں، مجھے موروثی ملا ہے، میری اپنی صلاحیت اور استعداد کے برابر ملا ہے۔ اس نے تکبر کیا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا تو اس سے چھین لیا گیا۔ پھر یہ دولت کی افزائش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے ہی اس کا تصرف کرنا ایک انسان کے ذمہ ہے۔ اور تیسرا پھر جو مضمون ہے یہاں پہ وہ ہے علم کی افزائش۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے۔ موسیٰ پیغمبر تھے اور پیغمبر کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے اس کائنات کے اندر، لیکن ایک موقع پر یہ حضرت موسیٰ کا کیا ہوا دعویٰ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مخلوق میں سے جناب خضر، جن کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتہ تھے
اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ تھے بشر ہی، انسان تھے، لیکن اللہ جل شاہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس لایا گیا۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں تو علم کا بھی ایک حق ہے، جس طرح ایمان کا حق یہ ہے کہ اس پر ثابت قدم رہا جائے، دولت کا حق یہ ہے کہ اسے اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اسی طریقے سے علم کا حق یہ ہے کہ اسے اللہ جل شاہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس پر تکبر نہ کیا جائے، اس پر اترایا نہ جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے آخر میں پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے تو جو اللہ تعالیٰ اقتدار اور اختیار نصیب فرماتے ہیں، جس کو جس حد تک اقتدار اور اختیار دیا گیا ہے یہ اس کی آزمائش ہے۔ تو یہ ذوالقرنین کے لیے تھا کہ اس نے اپنی رعایا کی خیر خواہی کی، اس نے اس کے لیے انتظام کیا، اللہ جل شاہ نے اس کی سلطنت کو توسیع دی اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو قائم فرما دیا۔ تو یہ واقعات ہیں جو اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ابھی مدینہ منورہ کی ریاست کے متعلق اللہ جل شاہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا پروگرام لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی آ گئی، اللہ جل شاہ کی ذات پر عقائد بھی آ گئے، اور مسلمانوں انسانوں میں آپس میں جو رویے ہیں ان کا تذکرہ بھی آ گیا، اور اس راستے میں جو مشکلات اور مشقتیں ہوتی ہیں اس کی بھی تفصیل آ گئی۔ اللہ جل شاہ کو ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں سبق حاصل کرتے ہوئے انہیں اچھی زندگی اپنی گزارنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک